ڈاکٹر صاحب طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو حلالہ ہے اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جی، نمبر ایک تو طلاق کے والے سے شریعت نے اس کو ناپسند کہا۔ حدیث پاک میں ہے، جناب رسول کریم کی حدیث پاک ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ وہ طلاق ہے، یعنی اسلام طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ جی، لیکن ظاہر ہے بعض کا طلاق دینے کی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھی عورت جو ہے وہ سرکش ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ عورت جو ہے اپنے حقوق پورے نہیں کر سکتی اور بندہ مجبور ہو جاتا ہے، تو اس لیے شریعت نے طلاق دینے کا تصور رکھا ہے، جبکہ باقی کچھ مذاہب میں تصور نہیں بھی، آج بھی طلاق کا تصور نہیں ہے۔ جی، حتیٰ کہ یورپ کا طریقہ کار کیا ہے، تو طلاق دینے کا جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے وہ ہیں 3 طریقے۔ نمبر ایک طلاق اقسن، طلاق کی 3 قسمیں۔ طلاق اقسن، طلاق اقسن یہ ہے کہ ایک طلاق دینا، جبکہ خواتین کی جو حالت ہو وہ حالت طہر ہو، مینسز کی حالت نہ ہو، طہر کی حالت میں ایک طلاق دینا، اور ایک طلاق لفظ طلاق کے ساتھ دینا، اور 3 پیریڈ تک خاموش رہنا۔ جب 3 پیریڈ گزر جائیں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا، ایک طلاق کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے۔ اگر 3 پیریڈ کے درمیان بندہ رجوع کرنا چاہے تو جب چاہے جس وقت چاہے وہ زبان سے کہ میں رجوع کرتا ہوں، اس کا رجوع ہو جائے گا۔ جی، لیکن اس کا طلاق کا ایک آپشن وہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، چاہے اس نے رجوع کر لیا ہے۔ رجوع کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم ہے طلاق سنت۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے جو جنرل مشرف صاحب کے دور میں ہماری یونین کونسل کے میں لاگو ہوئی تھی، وہ ہے طلاق سنت۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے 1 مہینے میں 1 طلاق دینا، پھر جب 1 مہینہ گزر جائے پھر دوسری طلاق دینا۔ اب کیا ہے، اب 2 طلاقوں کے بعد اس کے پاس تیسری طلاق تک 3 مہینے تقریباً ٹائم اس کو مل گیا۔ اب کیا ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے اور دوسری کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب تیسری دے گا تو پھر رجوع کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے، جو ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لکھنے والے زیادہ تر ہوتے ہیں وکیل اور جاہل ہوتے ہیں، وہ شریعت سے وہ کیا کرتے ہیں، لکھتے کیا ہے، میں کہتا ہوں آپ لکھیں 1 طلاق، وہ لکھتے ہیں جی 3 طلاقیں، میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں طلاق طلاق طلاق۔ آپ لکھوانے گئے تھے 1 نوٹس، انہوں نے لکھ دیا 3 اوپر، 1 نوٹس کے اوپر 3 لکھ دیا انہوں نے، تو وہ ایسا ہو جاتا پھر؟ ہاں، یہ میں بات کرنے والا ہوں جی۔ 1 نوٹس پہ جب اس نے 3 بار لکھ دیا تو 3 طلاق ہو جائے، نکاح ختم ہو جائے گا اور کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن طلاق دینے والے کی تو نیت 1 طلاق دینے کی تھی۔ 1 تھی، لیکن جب اس نے سائن کر دیے، ہاں، جب اس نے نیت 1 تھی، جب اس نے اس نوٹس پہ سائن کر دیے پڑھ کے ٹھیک ہے جی، اب ظاہر ہے کہ طلاق لکھنے والا بھی جاہل ہے اور لکھوانے والا بھی جاہل ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان کو شریعت کا تفصیلی علم نہیں ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ، اگر آپ 1 ہی دینے آئے ہیں نوٹس تو 1 ہی لکھیں اس پہ، 1 ہی لکھیں۔ اچھا، یہ نمبر ہے۔ تیسری قسم ہے طلاق کی، وہ ہے طلاق بدعت۔ وہ ہے کہ ایک بار ہی 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، چاہے اس طرح کہنا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، یا کہنا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ دونوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے بیوی اس کی حرام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی حلالے کی، 3 طلاقوں کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں جی، اور آتے ہیں علماء کے پاس، جناب کے مسئلہ کریں، کس طریقے سے جائز تو کریں، غلطی ہوگی ہم سے، جذباتی ہوگی، ہم پتہ نہیں تھا، جی۔ اب کیا ہے، اب جائز کریں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ جی لالا کروا لیں۔ اب لالے کا تصور اسلام میں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں جائز نہیں، بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ ایک خاص مدت تک نکاح کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ نے لعنت کی ہے لالا کرنے والے پہ اور جس کے لیے کیا جائے اس پہ لعنت کی۔ تو لالا کرنا جو موجودہ طریقہ ہے صحیح نہیں۔ اصل طریقہ کیا لانے کا کیا ہے؟ اصل طریقہ یہ ہے 3 طلاقوں کے بعد اس خاتون نے کہیں اور شادی کر لی اور پھر اتفاقاً وہاں سے اس کو طلاق ہوگی،
پھر وہ آپ کے لیے جائز ہوگی. یہ حلالہ جائز ہے شریعت. لیکن ایک پری پلان جو ہم کام کرتے ہیں کہ اس کی شادی کسی سے کروا کر اگلے دن اس کو طلاق, اسلام میں نہیں ہے. یہ تو خام خواہ ایک لوگوں نے بنایا ہوا ہے, یہ جائز نہیں.